نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو وہ عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جس عمل اور وظیفے پر، جن مبارک کلمات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کے بعد اور حدیث کی جو سب سے بڑی اور مستند جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کتاب کو جس عظیم کلمات پر، جن عظیم کلمات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اختتام فرمایا، اپنی کتاب کو مکمل فرمایا، اس کا عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ عظیم کلمات تمام پرندوں کی، تمام چرند پرند کی خوراک ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، پرندے صبح کے وقت اللہ پر توکل کرتے ہوئے بھوکے نکلتے ہیں اور پورا دن اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبان میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو طرح طرح کی اللہ رب العزت کی نعمتیں انہوں نے کھائی ہوتی ہیں، ان کا پوٹا اور ان کی جو پیٹ ہوتے ہیں نا، وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اشرف المخلوقات اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر ہم پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر ہم ان کلمات کو شروع کر دیں، ان کو پڑھیں، تو اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو، وہ جو مال دولت اور رزق کے ساتھ جڑے ہوئے نا، وہ ختم کر دیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل اور وظیفہ ہے پیارے دوستو۔ آپ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں ہر وقت، تاکہ آپ کی زبان جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے تر رہے۔ اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، آپ یا تو ہر نماز کے بعد، جن لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد یعنی 113 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اور جو لوگ صبح کے وقت فارغ ہیں یا جو عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہیں، وہ 1 مرتبہ بیٹھیں، 1 مرتبہ اول 13 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 مرتبہ سے لے کر 713 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ کوئی بھی درود شریف، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی حبیبہ، صلی اللہ علی النبی الامی، ٹھیک ہے، کوئی بھی درود شریف 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کر کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر اس کے بعد اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں، بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں، تشہد کی شکل میں بیٹھ کر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو پھیر دیں گے، آپ کی زندگی کو پھیر دیں گے۔ آپ یقین کریں، یہ عمل اور وظیفہ اور رزق کے ساتھ، رزق اس عمل اور وظیفے کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ جو بھی شخص کثرت کے ساتھ یہ عمل اور وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق کے تمام معاملات، مالی تمام معاملات سے اس کو بری کر دیتے ہیں۔ کبھی اس کو نا مالی الجھنیں، رزق روزی کی الجھنیں نا نہیں پیش آتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو نماز کے اندر، عبادات کے اندر ایک خلاوت، مٹھاس اور اطمینان اور طمانینت، اطمینان قلب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کا دل مسجد، نماز، ذکر اس کے ساتھ، اذکار کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ عمل اور وظیفہ کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بالاول سے شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک عہد کریں، اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جیسی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، اے اللہ اس سے قبل ہماری جو زندگی اور جیسے بھی گزر گئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی یا اللہ اپنے احکامات
اور پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اور نورانی اور مبارک طریقوں کے مطابق یا اللہ ہماری زندگی کو ان مبارک طریقوں کے اوپر ڈال دے۔ اے اللہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی جیسے گزاریں تاکہ ہمیں وہ زندگی آپ کو پسند ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہو۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جس دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اس کرب، اس مصیبت، اس پریشانی سے نجات عطا فرما اور نکلنے کا کوئی ایگزٹ ڈور، کوئی راستہ یا اللہ خزانہ غیب سے انہیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ رزق، مالی مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں جاب، ملازمت عطا فرما، رزق حلال انہیں اور وسعت رزق عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد نرین عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ میری بہنیں، میرے بھائی جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک صالح محبتوں والے خاندانوں میں اور ہمیشہ رہنے والے سادہ بہار رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔